سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، ایک بہت اہم سوال ہے جو لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، کیا یہ فرض عین ہے؟ تبلیغی اکابرین کے دسیوں بیانات آپ کو اس طرح مل جائیں گے جس میں وہ عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت کے اندر جانا یہ فرض عین سے کم نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ڈائریکٹ جواب پر جم کرنے سے پہلے بیسکس سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ بیسکس اگر اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی تو ایک کنسیپچول کلیئرٹی آپ کو ملے گی کہ واقعی معاملہ کیا ہے۔ یہ جو شریعت کے سارے احکام ہیں، فرض، واجب، سنت، مستحب اور مباح، ان احکامات کو شرعی دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ تو جس حکم کو بھی ثابت کیا جائے گا اس کے لیے جو دلیل استعمال ہوگی اس میں کچھ کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کام کے اوپر یہ حکم لگانا ہے کہ یہ فرض ہے تو اس کے لیے جو دلیل آپ استعمال کریں گے اس میں 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ دلیل قطعی ثبوت ہو، اور نمبر 2 وہ دلیل ساتھ میں قطعی دلالت بھی ہو۔ اب قطعی ثبوت، قطعی دلالت کا مطلب تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ قطعی ثبوت ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس کا ثبوت بالکل پختہ اور یقینی ہو اور اس میں شک کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن کی آیتیں اور حدیث متواتر۔ قرآن بھی ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اب قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں وہ سب کے سب قطعی ثبوت ہے، یعنی اس کا ثبوت بالکل یقینی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ تو اگر کسی حکم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا استعمال کیا جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کی دلیل قطعی ثبوت ہے، یعنی بالکل پکی ٹھکی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں فرض کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے اندر ایک کوالٹی اور ہونا ضروری ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے قطعی الدلالہ، یعنی قرآن کی جس آیت سے آپ کسی کام کو فرض ثابت کر رہے ہو وہ آیت اس کام کو بالکل صاف اور 2 ٹوک انداز کے اندر بیان کرے، یعنی دلیل اپنے مدلول کے اوپر بالکل واضح ہو اور اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ اگر آیت کے اندر ایک سے زیادہ معنی نکالے جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت اور وہ دلیل قطعی ثبوت تو ہو سکتی ہے لیکن قطعی دلالہ نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی دلیل ہے کہ وہ دلالت کے اندر قطعی نہیں ہے تو اس سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اصولیین اور فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ وہاں سے اس کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو شارٹ میں خلاصہ یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کو فرض ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس دلیل کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اندر 2 کوالٹیز ہو، ایک یہ کہ وہ قطعی ثبوت ہو، یعنی بالکل پکی ٹھکی ہو، اس میں کوئی کسی طرح کا شک نہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ قطعی دلالہ ہو، یعنی جس کام کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ دلیل اس کو بالکل صاف اور واضح انداز کے اندر بتائے اور اس دلیل یا آیت کے اندر کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو، کوئی اور معنی اس سے مراد نہ لیے جا سکتے ہوں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب دیکھیے روزہ فرض ہے، یہ دلیل ہم قرآن سے لے رہے ہیں، تو قرآن کی آیت قطعی ثبوت تو ہے، یعنی اس میں کسی طرح کوئی شک نہیں، بالکل یقینی ہے، اور ساتھ میں یہ آیت قطعی دلالہ بھی ہے، روزے کی فرضیت کے اوپر بالکل صاف اور واضح انداز کے اندر یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ روزہ فرض ہے۔ ان جیسی آیتوں سے ہم کسی بھی عمل کو فرض قرار دے سکتے ہیں۔ ایک مثال اور لے لیجئے، سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد جو ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب ہم اسی آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ان کے رسول ہونے کو مانتے ہیں۔ اب اس آیت سے جب ہم استدلال کرتے ہیں تو یہ آیت قرآن کی ہے، اس کا مطلب یہ قطعی ثبوت بھی ہے اور ساتھ میں یہ آیت قطعی دلالت بھی ہے، یعنی قرآن کی آیت بالکل صاف اور واضح انداز کے اندر یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہم پر فرض ہو گیا۔ اس طرح کسی بھی کام کو فرض ثابت کرنے کے لیے اس دلیل کے اندر 2 کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ قطعی ثبوت ہو اور نمبر 2 یہ کہ وہ قطعی دلالت بھی ہو۔ اب آئیے تبلیغی جماعت کے 4 مہینے چلے اور 3 دن کی طرف۔ عام طور پر تبلیغی احباب قرآن کی آیتوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو فرض ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو جس دلیل سے ہمارے تبلیغی احباب استدلال کر رہے ہیں وہ دلیل قطعی ثبوت تو ہے کہ وہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن کیا وہ قطعی دلالت بھی ہے؟ یعنی کیا قرآن کی آیات میں صاف اور واضح انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے کی جماعت میں
میں جاؤ, 40 دن کی جماعت میں جاؤ یا 3 دن کی جماعت میں جاؤ؟ جواب بالکل واضح ہے کہ اس طرح قرآن کے اندر ہرگز نہیں لکھا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تبلیغی احباب کی جو دلیل ہے وہ قطعی الثبوت تو ہو سکتی ہے لیکن قطعی الدلالت ہرگز نہیں ہے. لہٰذا تبلیغی جماعت کے اندر نکلنے کو 4 مہینہ چلا یا 40 دن کو فرض عین قرار دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو مستحب بلکہ بعض علماء نے تو مباح کہا ہے. مباح کا مطلب مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہے کہ مباح ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے کے اوپر کوئی ثواب نہ ہو اور جس کے نہ کرنے کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. تو جماعت کے اندر بھی جانا بھی یہ مباح ہے. ہاں آپ جماعت میں جا کر اللہ کا ذکر کریں گے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا, وہ آپ وہاں پر جا کر کریں یا اپنے گھر پر رہ کر کریں, آپ کو ثواب ملے گا. اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنا قرآن صحیح کریں گے, وہ آپ جماعت میں کریں یا اپنے گھر میں کریں, دونوں جگہ پر آپ کو ثواب ملے گا. اسی طرح آپ لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے, وہ آپ وہاں پر کریں یہاں پر کریں, آپ کو ثواب ملے گا. جماعت میں جانے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ جماعت میں جا کر جو نیک کام آپ کریں گے ان نیکیوں کا ثواب آپ کو ملے گا. اس کی ایک حصی مثال آپ لے لیجئے, جیسے کہ بچوں کے لیے اسکول ہوتا ہے. اسکول جانا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ ایک مباح چیز ہے. اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے, اس لیے بچے اسکول جاتے ہیں. اسکول جانے پر بچوں کو قیامت کے دن نہ ثواب ملے گا اور جو بچے اسکول نہیں جاتے ہیں نہ ان کو قیامت کے دن اسکول نہ جانے کا گناہ ہوگا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر اسکول اسلامک ہو اور اس میں دینی تعلیم بھی ساتھ میں سکھائی جا رہی ہے, قرآن پڑھایا جا رہا ہے, تو ان چیزوں کا ثواب ضرور ملے گا. تو یہ جماعت اور تبلیغ کا کام بھی عوام کے لیے ایک اسکول کی طرح ہے. جس طرح اسکول میں بچوں کے لیے جانا مباح ہے, عوام کے لیے بھی 4 مہینے 40 دن اور 3 دن جانا مباح ہے. اور یہ مباح بھی اسی وقت تک ہے جب تک کہ ان کو وہاں سے صحیح علم مل رہا ہو, ان کے عقائد درست ہو رہے ہوں, اعمال درست ہو رہے ہوں, علماء سے محبت پیدا ہو رہی ہو اور دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہو. لیکن اگر کوئی اسکول بچوں کے بگاڑنے کا ذریعہ بن جائے اور اسکول میں جا جا کر بچے سنورنے کے بجائے اور بگڑ رہے ہوں تو ایسی اسکول کو گورنمنٹ بند کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح جماعت کے اندر اگر لوگوں کے عقائد بگاڑے جا رہے ہوں, علماء سے بغض پیدا کیا جا رہا ہو, مدارس کی تنقیص اور خانقاہوں سے نفرت دلائی جا رہی ہو اور دین کے دوسرے شعبوں پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہو, قرآن کی آیات کی منمانی تشریحات اور تحریف معنوی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو, تو ان صورتوں کے اندر جماعت میں جانا ناجائز ہو جائے گا. علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جماعت میں جا کر جن لوگوں کے عقائد بگڑتے ہیں ایسے لوگوں کا جماعت میں جانا ناجائز اور حرام ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جماعت میں جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, صرف مباح ہے. مولانا سعد صاحب ابھی بھوپال کے اجتماع کے اندر کہہ رہے تھے کہ 4 مہینے جانے کو اللہ کا امر سمجھو. ارے اللہ کا امر تو فرض اور واجب ہوتا ہے. 1450 سال پہلے تو دین مکمل ہو چکا, الیوم اکملت لکم دینکم. 1450 سال تک کسی کو اس اللہ کے امر کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اب مولانا سعد صاحب آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے جانے کو اللہ کا امر سمجھو. العیاذ باللہ. تو اگر آپ کو پکا یقین ہو کہ جماعت میں جانے سے آپ کی اصلاح ہوگی, آپ کے عقائد درست ہوں گے, علم سے محبت آپ کے اندر پیدا ہوگی, آپ کی زندگی میں دین آئے گا, تو آپ شوق سے جماعت میں جائیے. لیکن اگر آپ کے عقائد برباد ہو رہے ہیں, علماء سے بغض پیدا ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے. اس لیے 4 مہینے 40 دن یا 3 دن کو فرض کہنا یا فرض عین قرار دینا یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. اس طرح کہنے سے بچنا چاہیے. ذالک ذکریٰ للذاکرین, یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.